ویلکم بیک. آج جس موضوع کا انتخاب کیا جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ننھے بچوں کی خواہشات کے حوالے سے ہے. بالخصوص بات ہوگی لنچ باکس کی کہ لنچ باکس کی تیاری کیسے کی جائے, اس میں کیا رکھا جائے کہ بچے یہ شوق سے کھا لیں اور ان کی صحت پر بھی مفید اثرات مرتب ہوں. تو اس کے لیے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماہر غذائیات, ڈائٹیشین جسے کہا جاتا ہے, ڈاکٹر فرزین. بہت شکریہ آپ کی تشریف. السلام علیکم. جی ہاں, آپ سے ہم ضرور بات کریں گے, لیکن ایک سب سے پہلے یہ جو لنچ باکس والا سلسلہ ہے اس پہ کچھ بات کر رہے ہیں. جی ہاں, بچوں کو اسکول کے لیے لنچ یا ناشتہ دینا اور کیا دینا ہے یہ فیصلہ کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. اسکول لنچ باکس کی تیاری ہو تو والدین کی مشکلات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے حفصہ عثمان کی رپورٹ. بچوں کی فرمائشوں کے آگے بڑے بڑے ہار مان جاتے ہیں اور جب کام ہو صبح اسکول لے جانے کے لنچ کی تیاری کا تو بچوں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. بچوں کو وقت پر تیار کرنے اور اسکول بھیجنے کے لیے بھی ان کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں جو بعض اوقات ضد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ماما مجھے گھر کا کھانا دیتی ہے لیکن مجھے باہر کی چپس بڑی پسند ہے, میں لنچ میں وہی کھاتا ہوں. ماما مجھے سینڈوچ بنا کے دیتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے. نگس بہت پسند ہے. میں اپنی ماما کو کہتا ہوں کہ مجھے نگس دے دیں لیکن وہ میری فرمائش پوری نہیں کرتی. فرمائش پوری نہ ہونے کی صورت میں اکثر بچوں کو دیا گیا لنچ واپس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے والدین پریشان بھی رہتے ہیں. خرچہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے, لنچ وغیرہ ان کے پسند کا تیار کرنے کے لیے. نہیں ہوا تو وہ باہر کی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں. تمام تر فرمائشوں کے باوجود والدین کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو لنچ کے طور پر جو کچھ بھی دیتے ہیں اس میں ان کی صحت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کیمرامین فہیم حسین کے ساتھ حفصہ عثمان, دنیا نیوز, لاہور. تو پیکج آپ نے دیکھا اور بچے کتنے چوزی ہیں اپنے لنچ باکس کو لے کر, وہ بھی آپ نے دیکھا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ڈاکٹر فرزین, ان سے بات کرتے ہیں. فرزین ابا بتائیے گا کیا نیوٹریشنس ایسا فوڈ ہونا چاہیے جو بچوں کو لنچ باکسز میں دیا جائے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو بور ہو جاتے ہیں ایک ہی لنچ سے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور جیسے جیسے جنریشنز بڑھ رہی ہیں آئی تھنک بچے بھی ذرا کلیور ہوتے جا رہے ہیں اور چیزیں بھی مارکیٹ میں اب ایسی اٹریکٹیو آ گئی ہیں. اور انفارچونیٹلی کچھ آئی وڈ سے کہ ایک ہمیں نا ایک مہم چلانی چاہیے کہ جو اسکولز ہیں ان کے اندر جو کینٹینز ہیں ان کے اندر نیوٹریشس فوڈ بھی ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی دیکھا گیا ہے کہ عموماً وہاں پہ پیزاز اور وائٹ بریڈ کے سینڈوچز اور دہی بھلے, سموسے اور یہ چیزیں پھر بچوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ اس چیز پہ پھر اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. کہ دہی بھلے, وائٹ بریڈ کے سینڈوچز, پیزاز اور دیگر چیزیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے تو واٹ وڈ یو سجیسٹ وہاں پہ اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ میں یہی کہوں گی براؤن بریڈ کے سینڈوچز ہونے چاہیے. اس کے اندر فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ جی کوئی کسی کو بلڈ پریشر ہی ہوئے گا اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اسے کہیں گے جی فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں. آئی تھنک یہ بچپن سے ٹرینڈ شروع کرنا چاہیے کیونکہ بچے آج کل اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اور ایکٹیویٹی لیولز کو ماؤں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اسکولوں کی ذمہ داری آئی تھنک تب سے شروع ہو جاتی ہے جب والدین اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں تو پھر ٹوٹل رسپانسبلٹی ان پہ آ جاتی ہے کہ اب بچے کی صحت کا کیسے خیال رکھا جائے. صرف ذہنی نشو نما نہیں بلکہ جسمانی نشو نما پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے اب اسکول کے اندر ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں, 5-6 کلاس کے بعد بچوں میں ایک وہ بڑا ہونے کا سینس آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے نہیں ہیں, ہم نے لنچ باکس نہیں لے کے جانا. ایک تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا ناشتہ کچھ بچے کر لیتے ہیں تو وہ لنچ نہیں لے کے جاتے اور اگر لنچ لے کے جاتے ہیں تو ناشتہ نہیں کرتے, یہ کیا؟ اچھا اقرا دا تھنگ اس کہ کچھ ماں باپ نے بھی تو عادتیں ڈالنی ہے نا بچوں کو, تو بچوں کو یہ عادت ضروری ہونی چاہیے کہ صبح ناشتہ کر کے جائیں, ٹھیک ہے, اور ناشتے کے بعد لنچ جو ہے وہ بھی لینا چاہیے. آف کورس دا کڈز ہیو ٹو گرو. اس میں ایک ضروری عنصر جس چیز کا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز دینی چاہیے, واٹ شوڈ بی دا انگریڈینٹس آف اے لنچ باکس. اب لنچ باکس کا پورا ایک آرٹ ہے. اب یہ نہیں کر سکتے جیسے آپ کے پیکج میں دکھایا جلدی سے لپڑ لپڑ جیم لگایا اوپر دوسرا ٹوسٹ رکھا اور دے دیا. نہیں, اٹ ہیز ٹو بی میڈ ان سچ اے وے, جیسے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پیزا وغیرہ کو کیسے ریپلیس کیا جائے, تو ایسے طریقے سے ریپلیس کیا جائے کہ بچہ اسے کھانا بھی پسند کرے. مثلاً چیز کی سلائسز دی جا سکتی ہیں, اس کے اوپر آلیوز مشرومز لگا کے دی جا سکتے ہیں براؤن بریڈ کے ساتھ. مثلاً انڈا جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ انڈا کہیں کسی علاقے غیر میں پڑا ہو اور ٹوسٹ کہیں اور, اس کو اچھے طریقے سے بنائیں, اس کو خوبصورتی سے بچے کو پریزنٹ کریں کیونکہ خوبصورتی ہر ایک کو پسند ہے. اور کھانے میں اگر چیز اچھی نہ ہو اور آپ کا مقابلہ کس طرف ہے, اس طرف چپس اور فزی ڈرنکس کے ساتھ,
So you have to present to the kids something nice. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ سجیشنز بھی دی ہیں. ہم یاد کرتے ہیں بچپن میں جب ہم اسکولس میں ہوا کرتے تھے تو اول تو لنچ باکس لے کے جانا آوازاری لگتی تھی, اور دوسرا اگر لے جاتے تو کھاتے نہیں تھے, اور اگر لنچ باکس تک جانے کی نوبت پڑتی تھی تو کسی کولیگ کی فیلو کی لنچ باکس اٹھانا, زبردستی کھا لینا, یا کینٹین کا رخ کرنا, یا کینٹین کے علاوہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسکول سے باہر جایا جائے, وہاں جو ریڑیاں ڈھابے ہیں وہاں سے کچھ کھایا جائے. اب یہ ایسی اپروچ ہے جو تقریباً اب تک ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ بلکہ میرے خیال میں زیادہ ہو گئی, ورائٹی زیادہ اویلیبل ہے. اچھا, اس میں اب لنچ باکس کے ساتھ ایک دودھ یا ڈیری آئٹم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کیلشیم آپ کو پتا ہے کہ گروتھ کے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج کل کی جو جنریشن آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی شارٹر لیول پہ چلی گئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک تو بچے ایکٹیو نہیں ہیں, اور ایک کیلشیم ہم انہیں کم دے رہے ہیں. سو چیزز میں, یوگرٹ میں, دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے. اگر بچے دودھ نہ پئیں تو آپ انہیں فلیورڈ ملک کی طرف لا سکتے ہیں. کسی دن چاکلیٹ ڈال دیا, کسی دن اسٹرابری ڈال دیا, اور اب تو کوٹ پیکس ملتے ہیں دودھ کے. یہ فلیورڈ ملک آپ جو آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل, اس کی بات نہیں آپ کر رہی, خود سے بنانے کی اول تو خود سے بنائیں. اچھا, لیکن اگر پھر آپ بہت سست ہو چکے اور آپ کو بہت نیند آ رہی ہے تو کم از کم اس فزی ڈرنک سے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ماں باپ میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ جی بچہ جوس پی لے ڈبے کا, اس کے اندر ساری چینی ہے. اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بہت بڑھ رہا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ زیادہ چینی دینے کی وجہ سے. اس لیے پلیز گھر سے تھرمس میں کوئی لال شربت یا کوئی اس طرح کا اگر بچے نے پینا ہے, گرمیاں اب آ رہی ہیں آگے کو, تو اس طرح کی کوئی چیز بنا کے دے دیں, رادر دین کہ آپ جوسز کہیں کہ بچہ جا کے کینٹین سے وہ جوس پی لے. اگر اس کا اپنا تھرمس فل ہوگا تو آبویسلی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اسکولس کی بھی اورینٹیشن اس حوالے سے ہونی چاہیے. کچھ اسکولس ابھی بھی ایسے ہیں جو ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے منڈے کو یہ لے کر آنا ہے, ٹیوزڈے کو یہ لے کر آنا ہے. اسکولس کی اس حوالے سے بھی اورینٹیشن آپ سمجھتی ہیں کہ کلیکٹو لیول پہ ہونی چاہیے؟ بالکل اقرا, میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ اسکولز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچوں کے, جس بچے کو غذا اچھی نہیں ملے گی آپ اور پڑھائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, وہ کیسے اس چیز کے ساتھ وہ نبرد آزما ہوگا. سو اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کے جو ہیں لوگ جیسے ڈیری ڈے منا لیا, جیسے میٹ ڈے منا لیا, جیسے کئی بچے کٹلیٹس پسند کرتے ہیں تو سبزیاں ڈال دیں کٹلیٹس میں اور ان کو فرائی کر کے دے دیا. بچوں کے ٹیسٹ بڈس کو کرنا چاہیے گرلنگ کی طرف, مطلب کہ گرلڈ آئٹمس, گرلڈ گوشت دیں رادر دین کہ ہر چیز فرائی کر کے دیں. آپ نگیٹس کو گرل بھی کر سکتے ہیں آئل لگا کے, بہت اچھا بن جاتا ہے. آپ فرینچ فرائز کی طرح بیکڈ پوٹیٹو کو ہلکا سا فرائی کر کے دے سکتے ہیں, آلموسٹ وہی ذائقہ آتا ہے. اور بیکڈ پوٹیٹو میں کتنی طاقت ہے, اٹس ویری ویری گڈ فار ہیلتھ. بیکڈ پوٹیٹو میں. اچھا, یہ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیں کہ کس ایج گروپ کے جو بچے ہیں, یعنی چھوٹے بچے سے شروع کرتے ہیں, اسکول جانا شروع کرتا ہے, پھر بڑا جب تک ہو جائے, ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں غذائی اعتبار سے کہ جب بہت چھوٹا بچہ ہو تو کیا دینا چاہیے, جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے پھر اس کی لنچ باکس میں, اس کی غذا میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں, آئی تھنک چھوٹے سے اسٹارٹ, چھوٹے میں یہ ہے کہ زیادہ پروٹین کا استعمال اور کیلشیم کا استعمال, بیکاز دا بونز آر گروئنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آگے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو پروٹینز بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے برین نے زیادہ کام کرنا ہے, پڑھائی کا بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور چھوٹے بچے دوڑتے بھاگتے بھی زیادہ ہیں, اس لیے ان کے لیے کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے, جیسے ڈبل روٹی ہو گئی, جیسے آپ تھوڑی سی چھلی ساتھ دے سکتے ہیں. بچوں کو چھلی عام طور پہ پسند ہے, جیسے آپ کہتے ہیں باہر ریڑیوں کا اور ڈھابوں کا کرتے ہیں تو اس میں چھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں. پھل کاٹ کے دے دیا, تو کسی دن کچھ کر کے دے دیا, کسی دن ساتھ سیلڈ. ہاں, سینڈوچز میں سیلڈ بہت ضروری ہے. آپ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ سیلڈ سے بھرا ہوا سینڈوچ کھائے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کس ایج گروپ کا, تو میں تو کہتی ہوں کہ آئی تھنک بوڑھے ہونے تک لنچ باکس, اف یو ٹیک یور لنچ باکس ٹو ورک, ایون دیٹ از امپورٹنٹ. کیونکہ جو کچھ مارکیٹ میں مل رہا ہے, آپ مجھے سچ بتائیں, ڈو یو تھنک کہ وہ آپ کی غذائی ضروریات تو ایک طرف, کیا وہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچے کھانا بہت کم کھاتے ہیں, مائیں بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہنگر سرپس بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو پلائی جاتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ ہر گھر کا سیاپا ہے تقریباً, ہر گھر میں جہاں بچے وہاں یہ سیاپا سننے کو دیکھتے ہیں. بالکل, یہ بات صحیح ہے. اچھا, یہ کانسیپٹ بڑا ہے کہ جی آپ کا بچہ اگر گلبو ہوگا نا تو پھر سارے لوگ کہتے ہیں جی بڑا پیارا بچہ, اور اس چھوٹے سے یہ بچہ بےچارا ہے جو اس کو کیا ہوا ہے, کیا اس کے پیٹ میں کیڑے جو یہ اس وجہ سے ہی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ
نہیں کھاتا تو پلیز اس کے پیچھے مت بھاگیے. جب اس کو غذائی ضرورت ہوگی وہ خود آپ سے لے لے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بچہ جو ایکٹیو ہے, اچھا بھاگ بھوگ رہا ہے, اس کی اسکول میں اچھی پرفارمنس ہے, اس کے پیچھے مت بھاگیں, کیونکہ ایکچولی زیادہ کھلانے سے آپ اس کے فیٹ سیلز ڈیولپ کر رہے ہیں, جو کہ ساری عمر پھر وہ اس کے ساتھ لڑتا رہے گا کہ کب میں اپنے فیٹ سیلز ختم کروں. سو صرف ان لوگوں کو ہی دینے چاہیے, ان بچوں کو جو پھر میل نیوٹریشن کی طرف چلے جائیں, یا جن کو ڈاکٹر سجیسٹ کرے کہ جی یہ بچہ جو ماں باپ خود لیتے ہیں ڈاکٹر سے جا کے, او جی یہ بڑا پتلا اس کو دیں. ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کرے کہ کب چاہیے ایک بچے کو سرپس. ایسی سرپس نہیں دینے چاہیے. صحیح. دوسرا یہ سجیسٹ کریں کہ کم خرچ میں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اچھا اور ورائٹی والا منفرد لنچ باکس بچوں کا, جہاں ایک گھر میں 3 سے 4 بچے اور خرچہ بھی زیادہ نہ ہو, یہ بھی فکر نہ ہو کہ بہت زیادہ خرچہ شاید کرنا پڑے, کیونکہ گفتگو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت مہنگا اور مشکل کام ہے, یہ سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا, اب خرچہ اس میں کوئی زیادہ نہیں ہو رہا. اگر آپ بچے کو گرل کر کے دے رہے ہیں تو آپ نے صرف ہلکا سا توے یا فرائنگ پین پہ تھوڑا سا آلیو آئل ہلکا سا ڈال کے گرلنگ کر لی. ٹھیک ہے. گرل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اوون خریدنا ہے یا کسی گرل میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ جیسے جو بچوں کو کینٹین کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, پھر بھی اگر گھر میں ہم براؤن بریڈ میں وہی شامی کباب, اس کے اوپر تھوڑا سیلڈ لگا کے اس طرح سے اگر دیں بچوں کو, یا انڈے میں زیادہ سبزیاں ڈال کے دیں, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیٹر. وہ پھر بھی کم خرچ ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو جو لوگ اتنے پیسے دے کے جاؤ جوس پہ خرچ کرو, جاؤ بیٹا پھر ساتھ میں پیٹیز بھی کھا لینا, بچوں نے چپس بھی کھانے ہوتے ہیں. اچھا, سبزیاں کون سی ہو سکتی ہیں جو ہم انہیں دے سکتے ہیں؟ سبزیاں مٹر, گاجر, آلو مکس کریں اور ان کے کٹلیٹس انہیں بنا کے دے دیں, کیونکہ بچے ایسے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. بچے کے پیلٹ کو ماں باپ جب آ کے کہتے ہیں نا مجھے کہ یہ بچہ جی ہمارا تو سبزی نہیں کھاتا, ہم کیا کریں, میں کہتی ہوں یہ آپ کا قصور ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ٹیسٹ بڈس کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا فرام ڈے ون کہ وہ ڈفرینٹ فلیورز کو پسند کرے. تو اس لیے ماں باپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ متوازن غذا بچے کو کھلائیں اور اس کو اس چیز کا بتائیں. پھر سبزیوں کو ایک ابالنے کا, اسٹیم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل نہ کھو جائیں. اٹس لائک اے جیول باکس, آپ اسے سجا کے پیش کریں بچے کو. کیرٹس ہوں, ساتھ میں وہ ہو کیا پوٹیٹوز ہوں, ساتھ میں مٹر وغیرہ ہوں, سو دیٹ دی شوڈ ایٹ. ہاں, کیوکمبر ہو, یہ تو سیلڈز میں آ گیا نا, ٹماٹر ہو. تو ہم وین آئی واز ابراڈ تو وہاں پہ ایک بچوں کو نا بنواتے تھے وہاں پہ لنچ باکس ٹائپ کا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ شکل بناتے تھے مختلف سبزیوں سے, تو اس کو ویجیٹیبل مین کہتے تھے, اور وہ یو نو دے یوز ٹو ایٹ اٹ آلسو. تو اس طرح کی اس طرح کی ایکٹیویٹی اسکولس کو پروموٹ کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ دیکھو یہ کتنا ہیلدی ہے, بیک پوٹیٹو ایک سائڈ پہ. بچے کو بھی تو بتائیں نا, ہم اسے مطلب خود کہتے ہیں نہیں یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, کیوں نہیں کھانا, یہ بتائیں کس لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں یہ بتائیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وہ جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھر سیرپ دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ کمزور ہو گیا وغیرہ. ان دیٹ کیس غذائی طور پر ممکن ہے کہ اس کے پیٹ کا یہ مسئلہ حل کیا جا سکے صرف ڈائٹ کی بنیاد پر, کچھ ایسی ڈائٹس کی اوپر؟ مطلب کہ پیٹ کے کیڑے ختم اگر ہیں, اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ تو دوائی سے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ سرٹن سرپس دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ the worms go away. ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ ڈی ورم کر دیا دین پھر ماؤں کی اور اسکول کی کو یہ توجہ چاہیے. کیڑے اور ان کے جب ہو جائیں تو پھر اس دوران کیا غذا؟ اچھا, یہ اب بچے چونکہ مطلب مختلف جگہوں سے ان کوکڈ چیزیں بھی, برگرز وغیرہ کا بڑا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک سرٹن ہوتا ہے بیف کے اندر, ایک سرٹن ورم ہوتا ہے جو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے جس کو ٹینیا سیجنیٹا کہتے ہیں. وہ اس کے آگے ہکس لگے ہوتے ہیں. میں آپ کو مطلب ماؤں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے منہ کے آگے ہکس لگے ہوتے ہیں, وہ انٹسٹائن سے جا کے یوں اٹیچ ہو جاتا ہے. اب یہ را یا ان کوکڈ میٹ میں سے گیا ہے. اس کے علاوہ کئی بچے مٹی کھاتے ہیں. اس کے علاوہ کئی بچے گندے ہاتھوں سے, وہی اسکولز میں ٹرینڈ ہونا چاہیے ہینڈ واشنگ وغیرہ کا. تو پیٹ میں کیڑے انویریبلی ہو جاتے ہیں بچوں کے. یہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ اندر کوئی سانپ پل رہا ہے. اس کی دوائی ہے. ونس دیٹ از ڈن, ڈی ورمنگ ہو جائے تو اس کے بعد پھر بچے کی نیوٹریشن کو کیا خیال رکھیں, دودھ دیں, اس کو روٹی وغیرہ کی طرف لائیں بیکاز دیٹ ہیز اے لاٹ آف گڈ کاربس. گڈ کاربس ہیں, ڈبل روٹی سے بہتر روٹی ہے. روٹی کا ٹرینڈ آن کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں باپ فاسٹ فوڈ سے بھگا دیں بچے کو, ہفتے میں 1-2 دفعہ ریوارڈ دیں بھی, لیکن ایسی گھر میں چیزیں بنائیں جو ان کا نیمل بدل ہو اور بچہ ان کو کھا کے خوش ہو. بالکل, ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے مشورے دیے ہیں کل جب لنچ باکسز بچوں کے تیار کیے جائیں تو یہ مسئلے نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر فرزین آپ کا. میں بھی امید کرتی ہوں اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. بہت شکریہ آپ کی تشریف اسٹوڈیوز میں, اور یقیناً امید ہے کہ اس میں چیزیں